اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مستقیم، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو یہ سیدھا راستہ ہے۔ سورۃ یاسین آیا 61۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو۔ رب العزت حشر کے میدان میں کافروں سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں صرف اپنی عبادت کا حکم دیا تھا، اپنی توحید اور اپنی اطاعت کا حکم دیا تھا، اور یہ کہ میری نافرمانی نہ کرنا۔ ھذا صراط مستقیم، اور یہ سیدھا راستہ ہے، میری عبادت سیدھا راستہ ہے، یعنی شیطان کی عبادت چھوڑنے اور رحمان کی اطاعت کرنے کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے، سیدھا دارالسلام تک پہنچاتا ہے، مگر تم نے سیدھے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اختیار کر لیا۔ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بلا شبہ یقیناً وہ تم سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ سورۃ یاسین آیا 62۔ وَلَقَدْ ضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بلا شبہ یقیناً وہ تم میں سے ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا۔ رب العزت قیامت کے دن فرمائیں گے شیطان نے اپنے رسولوں سے تزین اعمال سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ تم نے میرے ساتھ کیے گئے عہد کی حفاظت نہ کی، تم نے میری اطاعت نہ کی، تم نے میری مخالفت کی اور میری خالص عبادت کو چھوڑ کر شیطان سے دوستی رکھی، تو اس نے بہت زیادہ مخلوق کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یعنی اے شرک کرنے والو، اس وقت تمہارے پاس عقل نہیں تھی جب تم نے شیطان کی اطاعت کر کے غیر اللہ کو معبود بنایا؟ یہ تمہارے لائق نہ تھا کہ تم اپنے اور اللہ کے دشمن کی اطاعت کرو اور غیر اللہ کی عبادت کرو۔ اگر تمہاری عقل درست ہوتی تو تم اپنے بدترین دشمن کو اپنا سرپرست نہ بناتے۔ کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی کہ تم شیطان کی دشمنی کے بارے میں جانتے اور تم یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت واجب ہے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ سورۃ یاسین آیا 63۔ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ جہنم ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا، یعنی جہنم ہے جس سے رسول تمہیں ڈراتے تھے۔ ھذہ جہنم، یہ جہنم ہے۔ رب العزت فرمائیں گے تم نے عقل سے کام نہ لیا، اپنے دشمن شیطان کی اطاعت کی، تم نے اپنے مہربان رب کی مخالفت کی، اس کے ساتھ ملاقات کا انکار کیا اور دارالجزا میں آ گئے، تو دیکھ لو یہی جہنم ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اپنی آنکھوں سے دیکھو، تمہارا پتا پانی ہو جائے گا، یعنی جہنم ہے۔ التی کنتم توعدون، جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ تمہارے کفر پر، اللہ تعالیٰ کے انکار اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے پر تمہیں اس جہنم کی وعید دی جاتی تھی، جیسا کہ فرمایا بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر جو گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے، اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ سورۃ الحجر آیا 42 اور 43۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اس میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ سورۃ یاسین آیا 64۔ اصلوها اليوم، آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ رب العزت حکم دیں گے آج کے دن جہنم جاؤ اور چلو۔ بما کنتم تکفرون، اس کے بدلے جو تم کفر کیا کرتے تھے، تم اللہ کی آیات کا، اس کی ملاقات اور اس کے رسولوں کی رسالت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اپنے کفر کے بدلے میں جہنم میں داخل ہو جاؤ، تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے آگ تیار ہے جس کے ہر حصے کو جلائے گی، جیسا کہ فرمایا جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ سورۃ طور آیا 13 سے 15۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے۔ سورۃ یاسین آیا 65۔ اليوم، آج یعنی قیامت کے دن، نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے،
جب کافر اور منافق قسمیں کھا کھا کر اپنی گناہی کا یقین دلائیں گے تو رب العزت فرمائیں گے آج تو ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، انہیں گونگا بنا دیں گے، اب یہ انکار نہیں کر سکیں گے، اب یہ اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ جھٹلا سکیں۔ مہر لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ ابتدا میں مشرکین قیامت کے دن جھوٹ بولیں گے، لَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، ان کے اعضاء ان کی نافرمانیوں اور دنیا میں کیے جانے والے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ ہر عضو اپنی اپنی گواہی دے گا۔ اعضاء کو رب العالمین قوت گویائی دیں گے، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے جو بھی وہ کمایا کرتے تھے، یعنی دنیا میں جو گناہ کرتے تھے پاؤں بھی خلاف ہی گواہی دیں گے، جیسا کہ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن جب ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اپنے ہی خلاف گواہی دیں گے جو کام بھی وہ کیا کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں دوپہر کے وقت میں جب کہ کوئی بادل نہ ہو سورج کے دیکھنے میں کوئی مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں جب کہ بادل نہ ہو کوئی مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان، کہ تم لوگوں کو اپنے رب کو دیکھنے میں کسی قسم کا حجاب نہیں ہوگا سوائے اس کے جتنا تمہیں سورج اور چاند میں کسی ایک کے دیکھنے میں حجاب ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد اللہ بندوں سے ملاقات یعنی حساب کرے گا اور فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا اور تجھے جوڑا نہیں بنایا، یعنی تیری شادی نہیں کی اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے، اور کیا میں نے تجھے ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ عرض کرے گا، جی ہاں اے پروردگار۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا تو گمان کرتا تھا تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ تو عرض کرے گا، نہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح کہ تو نے مجھے بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسرے سے ملاقات کرے گا اور فرمائے گا، اے فلاں، کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی اور تجھے سردار نہیں بنایا، تجھے جوڑا نہیں بنایا، یعنی تیری شادی نہیں کی اور تیرے لیے گھوڑے اور اونٹ مسخر نہیں کیے، اور کیا میں نے تجھے ریاست اور آرام کی حالت میں نہیں چھوڑا اور تو ان سے چوتھائی حصہ لیتا تھا؟ عرض کرے گا، جی ہاں اے پروردگار۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، کیا تو گمان کرتا تھا کہ تو مجھ سے ملاقات کرے گا؟ عرض کرے گا، نہیں۔ پھر اللہ عز و جل فرمائیں گے، میں تجھے بھلا دیتا ہوں جس طرح تو نے مجھے بھلا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ تیسرے سے ملاقات کرے گا، اللہ اسے بھی اسی طرح سے فرمائے گا، وہ عرض کرے گا، اے پروردگار، میں تجھ پر تیری کتابوں اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا اور میں نے نماز پڑھی اور میں نے روزہ رکھا اور میں نے صدقہ و خیرات کیا، اس سے جس قدر ہو سکے گی وہ اپنی نیکی کی تعریف کرے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا، تجھے ابھی تیری نیکیوں کا پتہ چل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے کہا جائے گا، ہم ابھی تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں غور و فکر کرے گا، کون ہے جو میرے خلاف گواہی دے؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران گوشت ہڈیوں سے کہا جائے گا، بول۔ تو پھر اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے اعمال کی گواہی دیتے ہوئے بولیں گے، اور یہ سب اس وجہ سے ہوگا کوئی اپنے نفس کی طرف سے کوئی عذر قائم نہ کر سکے اور یہ منافق آدمی ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کا اظہار فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا، اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقت سے بچا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مومنین میں شامل فرما، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جما دے، آمین یا رب العالمین۔